فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین اور میرے بھائی کے روح کو ایثار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية ونقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس خالق کون و مکان کا، اس رازق دو جہاں کا کہ اس نے ہمیں کائنات کے ذرات سے الگ کر کر ان ذروں میں قرار دیا جن ذروں کو غلامی آل محمد کے لیے انتخاب کیا گیا، اور اس میں بھی کرم یہ کیا ان ذروں میں بھی ہمیں مخصوص کیا کہ ہم جوار حضرت معصومہ میں زندگی گزار سکیں۔ یہ سعادت کم نہیں ہے اگر ہم درک کریں، اس لیے کہ جو سورج سے نکلنے والی روشنی ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مستقل سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا وجود باقی ہے تو سورج کی وجہ سے ہے، اسی لیے کہ ہم جو اپنے آپ کو زندہ کہہ رہے ہیں ہمارا وجود بھی اگر کسی کے صدقے میں ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خود خداوند عالم فرما رہا ہے یا احمد لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے رسول، اے احمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، یہ کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہو اسے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر آگے خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا یہ کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور رسالت کو جس کے لیے خلق کیا جائے اسے امام علی کہتے ہیں۔ بس یہاں پہ اگر خداوند عالم خاموش ہو جاتا تو بات کامل تھی، لیکن خداوند عالم کو ایک عظیم مقام کو بیان کرنا تھا، اسی لیے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اگر ہم غور کریں یہ حدیث بہت بڑی
چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک مقام بلند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے یہ کلام پروردگار ہے. چلو رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم مشکل میں ہیں. عجب نہیں، رسول خدا آواز دیں، میں مشکل کشا ہوں، اپنی مشکلیں لے کر آؤ، میں تمہاری مشکل حل کروں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ کا کلام ہے، ہماری اوقات نہیں کہ ہم کلام پروردگار کو سمجھ سکتے، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں ہیں. ہمیں بتائیں کہ خداوند عالم فاطمہ کے مقام کو کیا سمجھتا ہے، کیا مقام فاطمہ ہے. تو رسول نے کہا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس حدیث میں غور کرو جس طرح سے قرآن میں غور کرتے ہو، اسی لیے کہ قرآن و اہل بیت دونوں برابر ہیں. کہ یا رسول اللہ حدیث کون سی؟ رسول نے فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں، من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں، بس فرق اتنا ہے جڑ میں ہوں اور علی شاخیں ہیں. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، رسول یہ کہہ رہے ہیں جڑ رسالت ہے اور شاخیں امامت ہے. میں اس مثال کو دینا چاہتا ہوں. آپ راستے میں گئے، آپ نے ایک ایسا درخت دیکھا جس کی جڑ ہے، شاخیں نہیں ہیں، تو کیا آپ اسے درخت کہیں گے؟ نہیں، آپ اسے درخت نہیں کہتے. آپ نے دیکھا جس کی صرف شاخیں ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک جڑ کے ساتھ نہ ہو. آپ نے ایک اور درخت دیکھا جس کی جڑ بھی ہے، شاخیں بھی ملے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، تو نہ جڑ زندہ رہ سکتی ہے نہ شاخ زندہ رہ سکتی ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا جڑ اور شاخ کی زندہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں متصل رہیں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، فاطمہ وہ مرکز ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑ دیتی ہے. اسی لیے رسول خدا کہہ رہا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ رسالت زندہ رہ سکتی تھی نہ امامت زندہ رہ سکتی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی فاطمہ وہ مرکز ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑ دی. صرف رسول نے بول کر نہیں بلکہ عمل کر کر بھی دکھایا. ایک مرتبہ در فاطمہ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. یا رسول اللہ دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے وہ حکیم کے پاس جاتا ہے، آپ در فاطمہ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ عجب نہیں، رسول آواز نادان تجھے نہیں معلوم جب عام لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ حکیم کی طرف جاتے ہیں، جب نبی بیمار ہوتا ہے تو وہ در فاطمہ پر آتا ہے. کہا فاطمہ کیا کرے گا؟ چادر یمانی لے کر آؤ. جیسے ہی چادر یمانی لے کر آئے، رسول اس چادر کے اندر ہیں. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری امام حسن بھی آ گئے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، امام حسین بھی آ گئے، مولا کائنات بھی آ گئے، اور یہاں تک فاطمہ زہرا بھی آ گئے. یا ایک جملہ کہوں، پنجتن پاک چادر کسا کے اندر آ گئے. جیسے ہی پنجتن پاک کا آنا تھا، اس منظر کو جبرائیل نے آسمان میں دیکھا اور سوال کیا پروردگار من تحت الکسا، چادر کے اندر کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے اندر فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. میں آواز دوں گا اے پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو نے فاطمہ کو مرکز کیوں قرار دیا؟ تو نے یہ کیوں کہہ رہا ہے اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں؟ عجب نہیں، آواز دے اے نادان تجھے نہیں معلوم فاطمہ وہ مرکز ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑ دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جیسے ہی چادر کے اندر آئے، اب جبرائیل امین آئے، تطہیر لے کر آئے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے. کہ کس سے پاک کرے؟ نجاستوں سے پاک کرے اور آپ کو پاک قرار دے. اب ضروری ہے کہ ہم طہارت کو سمجھیں. طہارت کیا ہے؟ ہمارا واحد ایسا دین ہے جس نے طہارت کو زیادہ خیال رکھا ہے، طہارت باطنی کو زیادہ خیال رکھا ہے طہارت ظاہری سے. اگر آپ کہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے جسم کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے 11 مطہرات بیان کیے ہیں، روح کو پاک کرنے کے لیے 14 معصوم بیان کیے ہیں. یعنی جسم کے لیے 11 مطہرات ہیں تو روح کے لیے 14 معصوم نمونے عمل ہیں. انہیں دیکھتے ہوئے جاؤ، دنیا بھی پاک ہو جائے گی اور آخرت بھی پاک ہو جائے گی. 14 نمونے ہیں اور کہیں گے اور جو 11 مطہرات ہیں جسم کو پاک کرنے کے لیے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی پاک ہے تو وہ پانی ہے. تمام جو مراجع ہیں آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، جو 11 مطہرات ہیں ان میں سب سے زیادہ کون سا پاک ہے؟ کہتے ہیں پانی. پانی سب سے زیادہ پاک کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم پانی کو سمجھیں. جب ہم پہلی نظر میں دیکھیں گے تو پانی کے 2 اقسام ہیں. ایک پانی وہ ہے جو پاک ہے، ایک پانی وہ ہے جو ناپاک ہے. جو نہ خود ناپاک ہو دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. اسی لیے مطہرات میں وہ پانی شامل ہے جو پاک ہو. کا جو پاک کے بھی 2 اقسام ہیں. ایک وہ ہے جو مضاف ہے
دوسرا وہ ہے جو مطلق ہے، عام الفاظ میں کہوں مضاف یعنی کسی سے ملا ہوا ہے، مطلق یعنی خالص ہو۔ مطہرات میں شامل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک پہلے پاک ہو، دوسرا کسی سے ملا ہوا نہ ہو بلکہ خالص ہو۔ اس پانی کو مطہر کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا جو پانی مطہر ہو اس کے مقابل میں دو طرح کے پانی آتے ہیں، ایک جو ناپاک ہے، دوسرا جو کسی سے ملا ہوا ہے، مضاف ہے۔ یعنی مضاف اتنا محدود ہے، خود تو پاک رہ سکتا ہے، دوسروں کو پاک نہیں رکھ کر سکتا، یہ پانی ہے۔ اب ان کا کیا مقام ہوگا جنہیں قرآن مطہر کہہ رہا ہے، یعنی اہل بیت کا کیا مقام ہوگا جو ان کے مقابل میں آئیں گے، وہ بھی دو حالت سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو خود ناپاک ہوں گے یا کسی نہ کسی طرح سے ملے ہوئے ہوں گے، یعنی خالص نہیں ہوں گے، اتنے محدود ہوں گے، خود کو تو پاک کر سکتے ہیں، دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو در اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، نہ وہ دنیا میں پاک ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں پاک ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چاہتے ہو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزارو، آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی گزاریں تو در اہل بیت پہ آ جائیں، اس لیے کہ وہ ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور تمہیں بھی پاک کر سکتے ہیں۔ یہ پاک طہارت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ جسم کے بارے میں ہو گیا۔ جسم میں جو 11 مطہرات ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی پاک ہے تو وہ پانی ہے۔ اب باطنی ظاہرہ مطہرات میں سب سے زیادہ پاک کیا ہے؟ کہتے ہیں حق ہے۔ حق سے پاک کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے حق کو باطل سے ملا کر بیان کرے تاکہ دنیا پہچان نہ پائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اسی لیے ہم دعا عہد میں کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو کریں گے کیا؟ جو پاکی سا حق نجیس چیزوں سے مل جائے گا اس حق کو جدا کریں گے۔ ہم کہیں گے امام جب آئیں گے تو حق کو حق کر کر بیان کریں گے، باطل کو باطل کہہ کر بیان کریں گے۔ یعنی حق وہ چیز ہے جو باطن میں سب سے زیادہ پاک ہے، لیکن دشمنوں نے اسے باطل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو آئے خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، اے رسول ان سے کہہ دو تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، اور فیصلہ کریں گے۔ جو حق پر ہوگا اللہ کی صلوات اس پر ہوگی، جو باطل پہ ہوگا اللہ کی لعنت اس کی ہوگی۔ اب مباہلہ کے لیے رسول چلے تو کس طرح سے چلے؟ رسول آگے آگے ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا رسول اللہ آپ نے ایسی ترتیب کیوں بنائی؟ فاطمہ کو مرکز میں کیوں رکھا؟ عجب نہیں رسول آواز نادان تجھے نہیں معلوم، فاطمہ وہ مرکز ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑ دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس طرح سے پنجتن پاک مباہلہ کے لیے چلے۔ جیسے ہی پنجتن پاک کا آنا تھا، جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ پنجتن پاک آ رہے ہیں، ان کی پاکیزگی کو دیکھی تو اپنے ناپاکی کا اعتراف کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی پیچھے ہٹے تو لعنت سے بچ گئے۔ یہ ایک مباہلہ ہے۔ میں دوسری مباہلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کے بعد جیسے رسول اس دنیا سے چلے، فاطمہ اپنے گھر کے باہر نکلی تو کیسے نکلی؟ حیا کی چادر پہن کر نکلی۔ ایک طرف امام حسن کو لیا، ایک طرف امام حسین کو لیا، اور اس طرح سے چلی۔ دشمنوں نے جیسے ہی دیکھا کہ فاطمہ نہیں چل رہی ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول چل رہے ہیں، یعنی رسول کے چہرے پہ چلی۔ وہاں پہ فرق اتنا تھا، اس مباہلہ میں علی نفس رسول تھے، یہاں پہ فاطمہ نفس علی بن کر مباہلہ کے لیے جا رہی ہے، پنجتن پاک کو لے کر مباہلہ کے لیے جا رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، وہاں پہ جو دشمن تھا مقابلے میں، یہاں پہ منافق مقابلے میں تھا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے وہ دشمن لعنت سے بچ گئے، لیکن یہ منافق تا قیامت تک فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کا مستحق ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک طرف وہ مباہلہ تھی جہاں دشمن کیا ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ مباہلہ کرنے سے بچ گئے تو لعنت سے بچ گئے، لیکن یہ منافق تا قیامت تک فاطمہ زہرا کی دشمنوں پہ لعنت کا مصداق بن گئے۔ اسی لیے ضروری ہے ہم حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں، کیونکہ وہ سب سے پاک اگر باطنی کوئی چیز ہے تو وہ حق ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے ہم مطہرات کو سمجھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آیت تطہیر کو کیوں دشمن اتنی کوشش کر رہا ہے کہ فلاں فلاں کو بھی آیت تطہیر میں شامل کر دیں؟
اگر یہ سمجھنا ہے تو قرآن کی دوسری آیت ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے قرآن کے نزدیک آ نہیں سکتے مگر مطہرون۔ شرط ہے قرآن تک پہنچنے کے لیے کس کی؟ طہارت کی۔ اگر اس آیہ تطہیر میں شامل نہ کریں تو قرآن کی تفسیر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دشمن چاہتے ہیں کہ آیہ تطہیر میں فلاں فلاں کو شامل کریں تاکہ وہ مفسران قرآن کے نام پہ انہیں پکارا جائے۔ لیکن دیکھیں فرق ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے بھی اسے پڑھا ہوگا، ایک جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے فلاں بندہ فلاں جگہ پر نہیں ہے۔ جو ہے تو آپ اسے مان سکتے ہیں۔ میں مثال دے دوں، ایک روایت آ کے کہہ رہی ہے فلاں کام حلال ہے، دوسری روایت آ کے کہہ رہی ہے فلاں کام حرام ہے، تو آپ نتیجہ کیا لیں گے؟ ایک کہہ رہی ہے حرام ہے، دوسری کہہ رہی ہے حلال ہے، تو آپ نتیجہ کیا لیں گے؟ آپ کہیں گے جب حرام ہے تو حلال نہیں ہو سکتی، جب حلال ہے تو حرام نہیں ہو سکتی۔ دونوں اختلاف ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں فلاں فلاں آیت میں شامل نہیں ہیں، سنی کہہ رہے ہیں اہل بیت شامل ہیں، ان کے علاوہ دوسرے شامل ہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے۔ یعنی اہل بیت آیت تطہیر میں شامل ہیں، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، سنی بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن سنی کہتے ہیں فلاں فلاں ازواج رسول شامل ہیں، شیعہ کہتے ہیں نہیں شامل نہیں ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نتیجہ نکالیں، جب دونوں اگر مان رہے ہیں اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اہل بیت آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جب اہل بیت کو ہم نے سمجھ لیا، طہارت کو سمجھ لیا، تو طہارت سے متصل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب آیت تطہیر سے متصل ہو جائیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جائیں، روزے کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت شرط ہے، اور قرآن تک پہنچنے کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت کا ہونا۔ یعنی طہارت ہدف ہے، ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے۔ ہدف کیا ہے؟ نماز ہے، تو ضروری کیا ہے؟ طہارت ہے۔ ہدف کیا ہے؟ قرآن تک پہنچنا، وسیلہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تو اسی طرح آیت تطہیر میں خداوند عالم کہہ رہا اہل بیت پاک ہیں، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا بیان کرے کہ یہ پاک ہے، بلکہ یہ پاکیزہ ہونا وسیلہ ہے عصمت تک پہنچنے کے لیے۔ جو جتنا پاک ہوگا اتنا عصمت کے درجے پہ بلند ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی طہارت ہدف نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے، نماز تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، روزے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، عبادتوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح آیت تطہیر کہہ رہی ہے طہارت عصمت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جو جتنا پاک ہوتا جائے گا عصمت کے درجے میں اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عصمت کے درجے میں ان کا کیا مقام جن کی طہارت کی ضمانت خود اللہ لے، اور اللہ کہے کہ یہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انہیں پاک کروں گا، تو وہ عصمت کے درجے میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ دوسرا فائدہ اہل بیت سے، پاک لوگوں سے متصل رہنے کا یہ ہے اگر ہم حر بن کر آئیں تو وہ ہمیں علیہ السلام بنا دیتے ہیں، اگر ہم ذرہ بن کر آئیں تو وہ ہمیں ابوذر بنا دیتے ہیں، اگر سلمان بن کر آئیں تو ہمیں سلمان محمدی بنا دیتے ہیں، اگر کنیز بن کے آئیں تو اسے اتنا مقام دے دیتے ہیں فاطمہ کے بچے بچے اماں فضا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کر رہو، یہ اتنے پاک ہیں تمہیں بلند سے بلند مقام عطا کر دیں گے۔ یہ لوگ جو طہارت کو باطنی سے زیادہ روح کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو دین کو روح کو پاک کرنے آئے تھے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں ایک شاعر کا شعر بیان کروں گا اور ربط مصائب کے لیے۔ شاعر کہتا ہے فاطمہ زہرا اتنی پاک تھی، فاطمہ زہرا کا لقب طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے۔ تو اب یہ شعر سمجھنا، شاعر کہتا ہے 7 چادروں کا کفن، فاطمہ زہرا کو ایک کفن نہیں ملا ہے بلکہ 7 چادروں کا کفن، 40 خبریں فاطمہ دفنائی نہیں چھپائی گئی ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا اتنی پاک تھی، فاطمہ زہرا کو دفنایا نہیں گیا بلکہ چھپایا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا، آپ نے 40 خبریں بنائی تاکہ فاطمہ محفوظ ہے۔ ہارے مسلمانوں کی بے غیرتی ہے، ارے ہم یہ گمان کرتے تھے جنت البقیع میں فاطمہ ہے، اس جنت البقیع کو بھی مسمار کر دیا۔ دوسری ایک امانت جسے مولا حسین نے دشمنوں کے پاس ننھے سے بچے کو لے کر گئے۔ اے ظالموں، تم یہ سمجھ رہے ہو
ہو میں گناہگار ہوں, اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے, اسے ایک بھونٹ پانی دے دو. آزادہ رہو. پھر بھی امام حسین کا دل نہیں بڑھا, زمین پہ رکھ دیا. ارے تم یہ گمان کر رہے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, آؤ تم خود اس بچے کو پانی پلا دو. آزادہ رہو. بچے کو پانی تو نہیں دیا, پانی کے بدلے 3 گوشے کا تیر. اللہ اکبر. آزادہ رہو. رونا نہ آئے نا تو 2 کام ضرور کرنا, ایک شرم سے چہرہ جھکا لینا, نہیں معلوم حسین کی بیٹی سکینہ کہاں بیٹھی ہو, اور تم سے سوال کہ اے میرے بابا کے آزادار, تجھے کیا رونا نہیں آتا؟ تو تو آزاد تھا نا, دل چاہتا تو روتا, اگر نہ چاہتا تو نہ روتا. ارے میری مصیبت تو سن, میرے بابا کے بعد جب بھی میں بابا کہتی شبرے نہیں مجھے تماچے مارتا. آزادہ رہو. ابھی جس میرے بھائی کا انتقال ہوا نا, اس کی بھی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. میں دیکھتا رہا کوئی نہ کوئی آتا ان بچیوں کو اٹھا رہا تھا. ارے بچیوں کو زمین پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا, اتنی محبتوں سے بچی کو اٹھایا گیا. ارے اس بچی کو دیکھا, اس کا بھی نام سکینہ تھا. مجھے ایک اور سکینہ یاد آ گئی. ارے کربلا میں جب بچی اپنے بابا سے لپٹی ہوئی نا, ارے محبتوں سے نہیں اٹھایا گیا, ارے بچی کو تماچے مار کر اٹھایا گیا. آزادہ رہو. یہ وقت بھی آیا جب علی اصغر ذبح ہوئے, امام حسین نے چھوٹی سی قبر بنائی, بچے کو دفنایا. میں کہوں گا مولا آپ نے بھی بچے کو دفنایا نہیں بلکہ چھپانے کی کوشش کی تھی, لیکن دشمنوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا. ارے حکم کیا جاؤ کربلا کی زمین کو چھنی کر دو. ارے ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا, ارے نیزہ نہیں, نیزے کے ساتھ بچے کا لاشا بھی آ گیا. آزادہ رہو. ایک نوجوان کے لیے میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کربلا کا ایک نوجوان یاد آتا ہے. بیٹھا آتے ہیں کہ بابا, علی اکبر آ کے کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دو. آزادہ رہو. جیسے ہی علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی, حسین نے بہت حسرت سے علی اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, بیٹا تمہیں کیسے اجازت دوں, تم صورت میں اور سیرت میں میرے نانا کی طرح تھے. ارے جب بھی میرا دل کرتا میں نانا کو دیکھوں, میں تمہاری طرف دیکھ لیتا تھا. بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے اپنی ماں سے اجازت لے لو. آزادہ رہو. جوان بیٹے کا ماں سے اجازت لینا بہت سخت ہوتا ہے. ماں سے اجازت لی اور آگے کہتے ہیں بابا میں نے ماں سے اجازت لے لی. اب علی اکبر کو امام حسین سوال کر رہے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے علی اکبر جا رہے ہیں, لیکن کیا محسوس کیا؟ علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کر کیا دیکھا, حسین آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. کہا بابا تم نے تو مجھے اجازت دے دی. ارے امام حسین ایک جملہ کہتے بیٹا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا اور اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے. بیٹا جب تک فاصلہ ہو مجھے دیکھتے دیکھتے جانا. اکبر جنگ لڑی, ایسے جنگ لڑی دشمنوں کو حیدر یاد آ گئے. تھوڑی دیر نہیں گزری اکبر واپس آئے. آزادہ رہو. وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. اکبر واپس آ کے کہتے بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے, اگر ایک قطرہ پانی مل جائے. ارے جو آیا ہے تیر کا مصداق تھا وہ پانی مانگ رہا ہے اور حسین اتنا بے بس ہے. حسین کہتے ہیں آزادہ رہو. یہاں پہ 2 روایتوں کو بزرگان بیان کرتے ہیں. ایک روایت یہ ہے امام حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی, کہا بیٹا انگوٹھی کو اپنے ذہن میں دبان منہ میں رکھ لو چاہے تم تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس کرے. دوسری روایت بہت سخت ہے. امام حسین نے کہا بیٹا اپنی سوکھی زبان کو میرے زبان پہ رکھ دو تاکہ کچھ دیر تو آرام محسوس کرے. آزادہ رہو. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کی زبان پہ رکھا فوراً کھینچ لیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں. آزادہ رہو. امام حسین نے کہا بیٹا جاؤ, تمہیں میرے نانا ساقی کوثر ہے, تمہیں اس کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر جنگ لڑنے کے لیے آئے. آزادہ رہو. یہ عجیب مرحلہ ہے. اکبر جنگ لڑ رہے تھے, جیسے ہی جنگ لڑی ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا جو علی اکبر کے کلیجے پہ لگا. آزادہ رہو. اس زمانے میں جو گھوڑے تھے انہیں اس طرح سے تربیت دی جاتی تھی جیسے ہی کوئی گھوڑے پہ اپنا ہاتھ رکھتا تھا وہ گھوڑا کیا ہے خیموں کی طرف واپس لے کر آ جاتا تھا. اب امام علی اکبر نے بھی گھوڑے کی گردن سے پکڑ لیا, شاید یہ گھوڑا مجھے کربلا خیموں کی طرف لے کر جائے, لیکن غلطی یہ ہوئی گھوڑا خیموں کی طرف نہیں دشمنوں کی طرف لے کر گیا. جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ علی اکبر کو مار دیتے تھے. آزادہ رہو. ہر شہید جب بھی گھوڑے سے گرتا نا میرے مولا کو مدد کے لیے پکارتا, کہتا ہے میرے مولا اے میرے آقا مدد کے لیے آؤ, لیکن
جیسے ہی علی اکبر زمین پہ آئے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا کہ بابا میرا آخری سلام قبول کرو. شاید علی اکبر جانتے تھے ارے ضعیف باپ ہے, جوان بیٹے کی میت پہ نہیں آتا. اگر یقین نہیں ہوتا تو خود حسین سے پوچھ لو, جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا, حر جانے لگے تھے, امام حسین نے حر کو روک لیا, اے حر تم یہیں پہ رہو, جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھائے گا. ارے یہ منظر کیا ہوا, علی اکبر زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, حسین دیکھ رہے ہیں, جوان بیٹا ہے ایڑیاں لگا رہا ہے. پروردگارا جس طرح سے علی اکبر کی جوانی اجلی پھر کسی ماں کی ایسے گودی نہ اترے. آزادہ ہوں. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگارا جو میرا نوجوان بھائی ہے اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے. پروردگارا جو مرحومین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت قرار دے اور انہیں پاک لوگوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے. آزادہ رہوں. ہم بھی دعا فلسطین کے لوگوں کے لیے کریں. ہمارا ایک جوان مرتا ہے تو ہم بے خیال ہو جاتے ہیں, بے حال ہو جاتے ہیں. فلسطین میں ہر دن ایک بچہ مر رہا ہے, ہزاروں جوان مر رہے ہیں, ان کے حق میں بھی دعا کریں. پروردگارا فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما. پروردگارا ظالم کے ظلم کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.